کہ اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا، آج میں توبہ کرتا ہوں، میری عزت رکھ۔ ابھی اس کے زبان پہ الفاظ تھے کہ ہوا کا رخ بدل گیا، بادل اٹھے، بارش شروع ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ بندہ تو ایک نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ میرے اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے طفیل ہو، اس کے طفیل۔ یا اللہ یا اللہ، اتنی جلدی بھی کبھی صلح کے بعد دوستی ہوتی؟ صلح کے ماں سے بھی صلح ہو تو دل ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے، ماں کا۔ اور 40 برس کی نافرمانی، ایک بول کے بعد یہاں تک دوستی چلی جائے کہ اللہ کہے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے گے اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ تو اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی، کام بھی مک گیا۔ کہ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ موسیٰ، لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی برائی نہ بتاؤ، میں کیسے اپنے بندے کی برائی بتاؤں؟ جب اس نے برائی کی ہوئی تھی تو میں نے کسی کو پتہ نہیں بتایا، آج اس نے صلح کر لی تو میں کیسے بتاؤں؟ میرے بھائی بہنوں، دنیا یہ ہماری دوسری بنیاد ہے، ہمیں جہاں رہو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ دونوں مہربانوں سے واسطہ ہے، دونوں ہستیاں عظیم ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں۔ میرے نبی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ، آپ ان کے گھر میں آئے، آپ نے کہا حضرت ام عائشہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وما انت عالم به منها۔ یا اللہ عائشہ کے پچھلے گناہ، پچھلے گناہ، چھپے گناہ، ظاہر گناہ جو تو جانتا ہے وہ ساری معاف کر۔ تو حضرت عائشہ سن کے زمین پہ لیٹ گئی اور ہنسنے لگی، خوش۔ آپ نے کہا عائشہ تو اتنی کیوں خوش ہو رہی؟ آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی، میں خوش نہیں ہوں گی؟ آپ نے کہا انہا لدعوتی لامتی کل یوم، عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے، یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کی، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے لیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نبی کی زندگی روشن کتاب کی طرح، کھلی کتاب کی طرح قرآن میرے نبی کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی پوری سیرت موجود ہے۔ چلنے والے بنو، ڈھونڈنے والے بنو، تلاش کرنے والے بنو، انہی کے طفیل آگے راستہ ملے گا۔ جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، اولین آخرین، مرد عورت، دروازے بند۔ جہنم کے دروازے پر جب جائیں گے نا نافرمان، تو ایک دم گیٹ کھلیں گے، اندر چلے جائیں گے، حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها۔ اور جب جنت کے دروازے پر جائیں گے، حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها۔ وہ کیا ہوگا؟ جب جنت کے دروازوں پر جائیں گے، دروازے بند، سورے بند، تالے لگے، ارے یہ کیا کریں، یہ کیا ہو، اندر کیسے جائیں؟ دو چشمے چل رہے ہوں گے بڑے، ایک سے پانی پئیں گے، سینے کا غصہ، نفرت، حسد ختم، پیٹ کا پیشاب پاخانہ ختم۔ اس پانی کے چند قطروں کے بعد نہ کبھی پیشاب پاخانہ بنے گا، نہ اندر میں حسد، نفرت، غصہ۔ دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے ایسے تر و تازہ، اس ہمیشہ کے لیے چہرے پر نہ بڑھاپے کے آثار، نہ بیماری کے آثار۔ ہر آدمی اپنی ایک قد میں 130 فٹ، جنت کے دروازے پر ام اور ابا کا قد ہوگا 130 فٹ، چونکہ جنت کی لڑکی بھی 130 فٹ ہے، جنت کے خادم بھی 130 فٹ ہیں۔ میں مذاقن کا کرتا ہوں 5 فٹ کا جنتی جنت میں چلا جائے تو بیگم تو جیب میں ڈال لے گی، جنت کی حور ہسبینڈ کو جیب میں ڈال کے ڈھونڈتی پھرے گی، سجے پاسے پایا کہ کھبے پاسے پایا؟ نہیں۔ تو اللہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ پہ لائے گا، ہمیں اس ہائٹ پہ لائے گا، 130 فٹ کی ہائٹ پر، سارے داڑھی غائب ہو جائے، داڑھی نہیں ہوگی، یہ دنیا میں ہے، وہاں کوئی نہیں۔ اور حسن یوسف علیہ السلام کا، قد آدم علیہ السلام کا، عمر عیسیٰ علیہ السلام، دل ایوب علیہ السلام، زبان کی مٹھاس داؤد علیہ السلام، اور اخلاق
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے پیشاب سے پاک، پاخانے سے پاک، تھوک سے پاک، موت سے پاک، نیند سے پاک، تھکن سے پاک، بڑھاپے سے پاک، درد سے پاک، دوا سے پاک، ہاسپٹل نہیں پوری جنت میں، ٹوائلٹ نہیں پوری جنت میں، واشنگ مشین کوئی نہیں، کچن کوئی نہیں، عورتوں کی موج ہو گئی، کچن ہی کوئی نہیں، پکے پکا کے یا تو تمہیں بھی پکانا پڑتا ہے۔ پوری جنت میں بیگ کوئی نہیں، ایک چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں، چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں، پوری جنت میں۔ سبحان اللہ۔ اور کپڑے کیسے پہنے ہوں گے؟ 100 جوڑے پہنے ہوں گے، ہر مرد عورت نے 100 جوڑے۔ اور تم سردیوں میں یہاں جب بڑے بڑے کوٹ پہنتے ہو کتنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو 100 جوڑے کا تصور کرو تو لگے گا جب میں 3 من دی بوری آ گئی۔ نہیں، جنت کے جوڑے کا وزن نہیں ہے، چاہے 100 ہو چاہے 1000 ہو، اس کو اللہ نے بے وزن پیدا، وزن کھینچ لے گا ان میں سے۔ اور جو جنت کی یہ ایمان والی عورتیں جو بیٹھی ہیں، یہ جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں۔ جنت کی لڑکی، جنت کی لڑکی بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، ہم بنے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، وہ بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے۔ اس کے چہرے پر رب نے اپنا نور ڈالا ہے، اپنا نور ڈالا ہے۔ وہ سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے، سورج نظر نہ آئے، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے، زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے، آسمان پر بیٹھ کر انگلی نیچے کر دے، ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے۔ جو مسکراتی ہے تو دانتوں سے جو نور نکلتا ہے، ساری جنت میں ایسے روشنیاں 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 ہو جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جنت کی لڑکی مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے نکلے ہوئے نور نے ساری جنت کو روشن کیا ہے۔ ایمان والی عورت اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ جب وہ دنیا میں خوبصورت ہے، حبشی ہے، بلکہ جو حبشی یا جو کالے رنگ کا مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے میرے نبی کی بشارت ہے، جو دنیا میں کالا رنگ لے کے پیدا ہوا مر گیا، اس کے لیے بشارت ہے جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کے چہرے کا نور 1000 سال سے دکھائی دے گا۔ 1000 مائل نہیں، 1000 سال سے اس کے چہرے کا نور چمکے گا، پتہ چلے گا وہ کالی عورت ہے جو ٹورانٹو میں رہتی ہے، وہ کالا مرد ہے جو ٹورانٹو میں رہتا تھا، کہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی، یہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی۔ میرے نبی جنت تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ، جنت میں بٹھانے کا ذریعہ اور وسیلہ۔ تو ٹورانٹو کا مسائل حل کرنے کا وسیلہ نہیں بن سکتا، ٹورانٹو کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ جو جنت کا ذریعہ بن رہے ہیں، جہنم سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں، ٹورانٹو کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرنے کا وسیلہ کیسے نہیں بن سکتے؟ جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ جب دونوں چشموں سے پانی پی لیں گے نا، پھر کہیں گے اب جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو کہیں گے چلو ابا جان سے بات کر، کون؟ آدم علیہ السلام۔ انہیں بھول ہی جائے گا کہ آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں لے جا سکتا۔ ہمارے نبی کو نا اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہاں تو جائیں گے، ابا جان، دادا جان، اب نبیوں کے باپ، نبیوں کے دادا، ساری نسل آپ کی، تو آپ ہمیں جنت میں لے جائیں۔ وہ کہیں گے میں تو تمہیں کٹایا ہے، میں لے کے میں جا اخرجکم الا خطیئۃ ابیکم، میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا، میں اندر کیسے لے جاؤں؟ جاؤ بابا کسی اور سے بات کرو۔ اب یہ ایسے چلیں گے، آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب، اسحاق، یوسف، سارے نبی، اور سب انکار 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 انکار۔ سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام راز سے پردہ اٹھا کر کہیں گے دیکھو تم خواہ تھک رہے ہو، آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی دروازہ نہیں کھلوا سکتا، ادھر جاؤ۔ اس میں صرف امت نہیں ہوگی، باقی بھی ہوں گے، اب سب آئیں گے ہمارے نبی کے پاس، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، استفتح لنا الباب، دروازہ تو کھلوائیں ہمارے لیے۔ باپ کہیں گے انا لہو، میں ہی کھلواؤں۔ تو آپ نے فرمایا میں سجدے میں سر رکھوں گا، میرا اللہ میرے اوپر اپنی تصویر اور تعریف کا الہام کرے، میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو پہلے کبھی نہ کی ہوگی۔
تو پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب میرے محمد، ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، سر اٹھائیے سوال کیجئے مانگیے ملے گا، شفاعت کیے قبول ہے۔ تو کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھولو، تو آپ کہیں گے، اللہ کہیں گے آپ بسم اللہ کریں، آپ افتتاح کریں کہ اللہ میں تو تیار ہوں۔ تو ایک سواری آئے گی جنت سے اڑتی ہوئی، وہ آ کر لینڈ کرے گی، ہیلی کاپٹر کی تھی، میرا نبی اس کے اوپر ایسے بیٹھیں، اس کی جو رسی ہے نا وہ نیچے گر جائے گی، ایسے گر جائے گی۔ رسی گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کی ڈرائیونگ میرے نبی خود نہیں کریں گے، کوئی آئے گا، ڈرائیور آئے گا جو رسی لے کر چلے گا۔ یہ اتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ کے نبی کی سواری کا ڈرائیور بنے کوئی، کوشوان بنے، لہذا سب نظریں اوپر اٹھائیں، کون کون کون، ایسے ایسے سب دیکھ رہے ہیں، خیال گھوم رہے ہیں لوگوں کے، علی کو بلائیں گے، حسن کو بلائیں گے، حسین کو بلائیں گے، ابوبکر کو بلائیں گے، عمر کو بلائیں گے، عثمان کو بلائیں گے۔ آواز آئے گی بلال کو بلایا جائے، بلال حبشی آل بھی پیچھے رہ گئی اور عرب بھی پیچھے رہ گئے، بلال آئیں گے، کہا بلال میری سواری کی لگام پکڑے اور میرے آگے آگے چلے۔ آپ دروازے پر پہنچ کے دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ میں ہوں جنت کا جی ایم، آج کی زبان میں جی ایم، میں ہوں جنت کا جی ایم، جنرل مینیجر ہے، میرا نام ہے رضوان۔ مجھے اللہ نے کہا تھا جب میرے نبی نوک کریں تو تم نے کھولنا ہے، کسی فرشتے سے نہیں کھلوانا۔ میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں، اور آ کے دروازہ کھولیں گے اور آپ اندر داخل ہوں گے، اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب مرد عورت پہلے داخل ہوں گے، غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے، مالدار لوگ بھی جائیں گے تو پیچھے ہوں گے، اور غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ پھر آپ نے کہا میرا ایک امت ہی ہے جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازہ کہے گا، جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 ہیں، جہنم چھوٹی ہے جنت بڑی ہے، تو وہ ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر آئیں، وہ کہے گا نہیں آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں۔ ہر دروازے کی تمنا ہوگی یہ نیک بندہ میرے اندر سے گزرے۔ تو سلمان فارسیوں ذرا اوپر ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے ایسے اشارہ کیا یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ۔ پھر آپ نے کہا عمر، جنت میں ایک محل دیکھا اتنا خوبصورت کہ میں سمجھا میرا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے۔ میں نے کہا میں قریشی ہوں، میرا ہی ہے۔ میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کا غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے۔ پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے سے لگا لیا، کہا علی تو خوش ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی۔ طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر، اس شان سے میرے نبی جنت میں داخل ہوں اور اپنی ساری امت کو لے کر داخل ہوں گے۔ اور ایمان والی عورتیں ان کو اللہ پہلے جنت کے گھروں تک پہنچا دے گا کہ جب مرد اپنی جنت میں پہنچیں تو ایمان والی عورتیں جنت کے حسن سے خوبصورت ہو کر اپنے خامدوں کا استقبال کریں۔ لہذا جب وہ دروازے پر پہنچیں گے تو یہ ان کو گلے لگے گی اور کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب، انا خالد فلا اموت، اب مجھے موت نہیں آئے گی، انا النعم فلا ابأس، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا، انا المقیم فلا ارحل، اب میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں، انا الراضی فلا اسخط، اب تیری میری لڑائی کبھی نہیں ہوتی، اب لڑائی نہیں ہوگی، اب لڑائی ختم ہو گئی۔ دنیا تو لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے، یہاں مقدس سے مقدس۔ حضرت عمر کی بیوی ذرا اونچی آواز میں بولی تو کہنے لگی تو میرے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی بیویں بھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہیں تو آپ نبی تو نہیں ہیں۔ کہ حضرت عمر خاموش ہو گئے، تو خاموش ہو گئے۔
میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہ پریشان بیٹھے، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ ہم نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے۔ تو آپ تشریف لے گئے اور علی کو اٹھا کے لائے، مسجد میں سوئے ہوئے تھے، اٹھا کے لائے اور گھر میں آ کر ایسے زمین پر لیٹ گئے، اور ادھر حضرت علی کو لٹایا اور ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا، اور علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پہ رکھا، اور بیٹی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہا بولو ہماری صلح ہو گئی۔ پوچھا نہیں علی کیا ہوا، فاطمہ کیا ہوا، کہ پوچھنا رہے ہو لڑا کے آ جاؤں گا، جڑے پوچھ دیں نا کی ہویا اتھے سوٹے ہور چل دیں۔ تو میرے نبی، ہمارا سسرالی سسٹم بہت گندا ہے، میں معذرت سے چرچا، ٹورانٹو میں رہو تو جراثیم پاکستان سے آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، وہ سب مشترک ہے۔ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو سبحان اللہ کیا اس کا روپ ہوتا ہے، وہی جب ساس بنتی ہے تو پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا ہے۔ ایک مرد جب باپ ہوتا ہے سبحان اللہ، جب وہ سسر بنتا ہے پتہ نہیں انہوں کیڑی بلا بچ جاتا ہے، وہ ایک نیگیٹو کردار بن جاتا ہے۔ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، بچیوں کے مسائل سن سن میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ 100 باتیں سنو نا، 100 قصے سنو تو 95 میں سسرال کا ظلم ہوتا ہے، 5 میں لڑکی کی اپنی بے وقوفی ہوتی ہے۔ میں قربان جو میرے نبی نے زندگی کا ہر روپ ہمیں سکھایا، ہر روپ سکھایا۔ یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ بچیاں تو دوسرے لے جاتا ہے، آنے والی نے ہماری نسل کے چلنے کا ذریعہ بننا ہوتا ہے، ہم اس کو وہ عزت دیں جو اپنی بیٹی کو دیتے ہیں تو گھر آباد ہو جائے گا۔ لیکن یہاں شیطان ایسی آگ لگاتا ہے، ایسی آگ لگاتا ہے کہ خود ماں باپ بھی اپنے بچے کا گھر برباد کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی بہنوں، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو۔ ہمارا سسرالی ماحول چاہے نمازی گھر ہو چاہے بے نمازی ہو، دیندار گھرانہ کہلاتا ہو یا دنیا دار کہلاتا ہو، میرے بھائیوں میرے نبی کی زندگی گھروں میں نہیں ہے، بد اخلاقی ہے، کالی رات کی طرح، سیاہ رات کی طرح بد اخلاقی ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کہ زندگی کیسے بسر کر۔ 4 بیٹیوں کی ڈولی اٹھائی زندگی سکھانے کے لیے، 11 شادیاں کی زندگی سکھانے کے لیے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ اور بیوی سے فرمایا، ایک عورت نے آ کے پوچھا میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے کہا تیرے خامند کے زخم بن جائیں، زخموں میں پیپ پڑ جائے، گندا پانی تو زبان سے چاٹ کے صاف کرے، تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے دین کو صرف مسجد میں ڈال دیا ہے، باہر کیا کرنا ہے ہمیں نہیں پتا۔ میرے نبی ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی ہی نہیں، جو میرے راستے سے ہٹے گا ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ تو کیا میرے نبی کا راستہ 5 وقت نماز ہے، سال کے 30 روزے ہیں، اور زندگی میں ایک دفعہ حج ہے، یا صرف پگڑی باندھنا اور داڑھی رکھنا ہے، یا مدرسے میں 8 سال پڑھ لینا ہے، یا 5 وقت نماز پڑھا دینا ہے؟ میرے رب کی عزت کی قسم، ہر سانس ہر پل میں میرے نبی کا طریقہ موجود ہے۔ سیکھو، اللہ کے واسطے سیکھو۔ اپنے گھروں کو خوش دیکھنا چاہتے ہو، ڈالر سے نہیں ہوں گے، ٹورانٹو آنے سے نہیں ہو، بڑے گھر سے نہیں ہو، بڑی گاڑیوں سے نہیں ہو، بلکہ نبی والے اخلاق سے ہوں گے، نبی والے اخلاق سے ہوں گے، نبی والے اخلاق سے ہوں گے۔ اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو میں بھی اخلاق سیکھوں، آپ بھی سیکھیں۔ چپ رہنا، جیسے ہم بچے کو بولنا سکھاتے ہیں، چپ رہنا بھی سکھاؤ۔ جیسے ہم بچے کو بولنا سکھاتے ہیں، اسے چپ رہنا سکھاؤ، اسے سہنا سکھاؤ۔ زندگی کا ساتھ برداشت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ برابری پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، سب سے زیادہ طلاقیں بڑھ چکی ہیں۔
نبی کی زندگی سامنے، میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجوہات کوئی نہیں ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ میرے بھائی بہنوں، اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا لو، زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو، گھر آباد ہو جائیں گے۔ اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں جو کسی بھی گھر کو خوبصورت بنا سکے سوائے میرے نبی کے خوبصورت اخلاق کی۔ ماں کو عزت دو، بیوی کو عزت دو، ماں باپ زیادتی کریں بیوی کو بچاؤ، بیوی زیادتی کرے ماں باپ کو بچاؤ۔